ویئر ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. اوبیسلی آج کل رات جو سب سے پرمذمت اور افسوسناک واقعہ ہوا وہ کوئٹہ کے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بم دھماکہ تھا، جس میں 5 قیمتی جانیں گئیں، جس میں پولیس افسر بھی شامل تھے اور شفٹ مینیجر بھی غالباً اس میں شامل تھے. پاکستان میں دہشت گردی جو ہے اوبیسلی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی، اور ہم نے لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال اس گورنمنٹ کے انڈر پچھلے ہفتے بھی دیکھی. جس وقت یہاں پر لاہور میں ایک میدان بنا ہوا تھا، پنجاب میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، اور لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے اور وہ الزام یہ لگا رہے تھے. الزام صرف یہ نہیں تھا کہ ان کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا، الزام یہ تھا کہ اس حکومت نے ان سے جو وعدہ کیا تھا، جو معاہدہ کیا تھا، اس کو وائلیٹ کیا، اور اس وائلیشن کے تناظر کے اندر جو ہے وہ ریئیکشن میں باہر نکلے ہوئے تھے. اب اگر ایک لمحے کے لیے ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں، یہی بہت بڑی بات ہے کہ ایک مسلمان کنٹری ہے اسلامک جمہوریہ پاکستان، وہاں پر ایک مسلمان گورنمنٹ جاری ہے جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا ماڈل سمجھتی ہے. وہ کسی سے وعدہ کرے، لکھ کے وعدہ کرے، لکھ کے ایگریمنٹ کرے اور اس کو پورا نہ کرے. اب ایگریمنٹ پہ تو ہزار اعتراض ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. ایگریمنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ریاست کے معاملات، بین الاقوامی معاملات جو ہیں کوئی ایک آرگنائزیشن طے نہیں کر سکتی. لیکن یہ تو دوسرا پوائنٹ ہے، اس پہ آؤں گا. لیکن ایک آپ ایگریمنٹ کریں اور اس کو پھر آپ وائلیٹ کریں، اور وائلیٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد ہم نے ہنگامے دیکھے. اب آ جائے اس ایگریمنٹ کے اوپر. جس طرح کا یہ ایگریمنٹ ہے، دنیا میں جس کو پالیٹکس کی ABC کا بھی پتہ ہے وہ اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں کر سکتا. میں خود انٹرنیشنل پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اگر میں انٹرنیشنل پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ نہ بھی ہوتا تب بھی یہ بات جو شخص بھی حکومت میں ہو خاص طور پر اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ سفارتی معاملات خاص طور پہ جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کے طے کیے جاتے ہیں. اس میں آپ کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ بڑا ولین ہوتا ہے، اور آپ اس طرح ایگریمنٹ کر لیں جس کے اندر آپ ایک ملک کے سفیر کے حوالے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملک سے باہر بھیج دیں گے، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس ملک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. پھر اگر آپ نے یہ کر بھی دیا تھا تو پھر اس کو پورا کرتے. پہلی بات تو آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کر دیا تھا تو پورا کرتے. تو یہ جو ملک کے حالات ہیں، دہشت گردی ہو، لا آرڈر کا مسئلہ ہو، تو سوال یہ ابھرتا ہے کہ ہماری عوام، جس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ان کی جان و مال جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت؟ کیا وہ اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے جو کنفیوز نہیں ہے؟ کیا یہ اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے جس کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی وہ کر کیا رہی ہے؟ چلے اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے کتنے منسٹر چینج ہوئے ہیں پچھلے 3 سال میں، کتنی کنفیوژن ہے اس کے حوالے سے. لیکن یہ تو بڑے اہم ایشو ہیں. اب پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا جس میں اس معاہدے کو انہوں نے اپنے نگیٹ کر دیا، اس کے ایک دن بعد ایگزیکٹلی انہوں نے اپنے خطاب کو بھی نگیٹ کر دیا جب گورنمنٹ نے جو ہے پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کر دی فرانس کے سفیر کو لے کے. بھائی اس حد درجے تک کنفیوژن، اس حد درجے تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب ایک پارٹی کو جو ہے کالعدم قرار دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد جو ہے یہی حکومت جو ہے اس کی کالعدمی جو ہے واپس لے لے. تو واٹ دا پیپل وڈ تھنک کہ ہم کس گورنمنٹ کے انڈر اب کام کر رہے ہیں، جی رہے ہیں. تو یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. اور بھی بڑا ایشو ہے. شہباز شریف صاحب آج رہا ہو گئے ضمانت پہ. جہانگیر ترین صاحب جو ہے انہوں نے تھریٹ کیا دوبارہ ان کے گروپ نے. ضرور بات کریں گے اس پہ بھی، لیکن شروع میں یہیں سے کروں گا. اور میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہ معاملہ صرف ایک ریزولوشن کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے گورنمنٹ کی یکسوئی کا، ڈیسیژن میکنگ کا، عوام کے جان و مال کا. کیونکہ ایک اور سب سے بڑا سوال جو اٹھتا ہے اس سے کہ اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا تھا، اگر آپ نے قرارداد لے کے آنی ہی تھی جس سے سارا مسئلہ کول ڈاؤن ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے کول ڈاؤن ہو گیا، تو آپ نے پھر گرفتاری کیوں کی؟ 1 ہفتہ انتظار کیوں کیا؟ 8 سے 10 لوگ اس دنیا سے گئے کیوں؟ اس کی ذمہ داری یہ خون ناحق جو ہے وہ اس حکومت پہ یا کسی اور کے اوپر ہے؟ کروڑوں کے املاک جلے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کر کیا رہی ہے بیٹھ کے وہاں پہ؟ یہ سوال سب سے اہم ہے میرے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے. میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، علی محمد خان صاحب، انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب، وزیر مملکت ہیں برائے پارلیمانی امور تحریک انصاف کے. محمد زبیر صاحب، آپ ترجمان ہیں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کے. شرجیل میمن صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم ترین رہنما ہیں. انجینئر علی محمد خان صاحب، یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان میں کچھ آپ مجھے سمجھا پائیں گے کہ حکومت جو ہے وہ بیسکلی کچھ سوچ بھی رہی یا کچھ بھی نہیں سوچتی اتنے اہم ترین ایشوز کے اوپر بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. مجھے امید ہے تھوڑا سبق دیں گے. کافی زیادہ سوالات آپ نے ڈالے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے جو کل واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں، سب نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے. میں نے بھی کل کی ہے، آج دوبارہ بھی ہم کرتے ہیں، اور اس عزم کا بھی ہم سب اعادہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے
پاکستان کے امن، ہمارا جو چائنا سے جو ہمارا تعلق ہے، وہ جو سی پیک ہے، اس طرح کی چیزوں پہ کوئی اثر انشاءاللہ نہیں پڑے گا. اس طرح کی حرکتوں سے ہمارا دشمن اگر یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے بیک فٹ پہ چلا جائے گا، کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ. لیکن صرف یہ ہے کہ جو نقصان ہوا ہے، جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، اس پہ سب کے دل دکھی ہیں. لیکن دوبارہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں سے اپنے امن کے لیے جو ہماری کوششیں ہیں اور جو ریجنل سٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ کے لیے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کامران صاحب. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ایک پتا بھی ٹوٹے یا چھ جائے کہ کسی کی جان جائے. یہ واقعہ جب ہوا، جب فرانس والا یہ واقعہ ہوا اور وہاں کے صدر میکرون نے جب اس کو اون کیا، زیادہ غصہ اس سے آیا کیونکہ چارلی ہیبڈو تو ماضی میں بھی کرتا رہا. ماضی میں جتنے بھی شاتم رسول آئے ہیں، ملعون لوگ آئے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں کی ہیں، ان کو کبھی کسی ریاست نے اون نہیں کیا. یہ پہلی بار تھا کہ فرانس کے صدر نے جب اس کو اون کیا، ڈیفینڈ کیا، تو ریاست کا ایک عمل وہ ایک طرح سے بن گیا. اس پہ بہت زیادہ غم و غصہ تھا. مرحوم رضوی صاحب جب آئے ادھر احتجاج کے لیے، تو حکومت کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کے اگر کوئی ایک سیاسی جماعت یا کوئی بھی تنظیم آتی ہے، کوئی لوگ آتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں. ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی حکومت ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ان سے بات کی گئی. اس وقت کی وزارت داخلہ اور وزیر مذہبی امور نے ان سے ایگری کیا کہ آپ کی جو بھی باتیں ہیں وہ ہم منوان اٹھا کے پارلیمان میں رکھیں گے اور پارلیمان پھر اس پہ فیصلہ کریں گے. ہم اس معاہدے پہ قائم تھے، لیکن اس کے بعد اس میں توسیع اس وجہ سے ہوئی کہ سینٹ کا الیکشن آیا. 20 اپریل ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا. اب ان باتوں پہ زیادہ میں ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہتا کہ جب ایک امن کی طرف چل پڑے ہیں، معاملات بہتر ہو گئے ہیں، زیادہ کوریدنا نہیں چاہیے. لیکن جو کہ آپ نے سوال کیا ہے تو تھوڑے سے 2-3 فیکٹس میں رکھ دوں کہ 20 اپریل سے پہلے محترم شیخ رشید صاحب، محترم قادری صاحب جو ہمارے مذہبی امور کے وزیر ہے، وہ گئے، ان سے رابطہ تھا، مسلسل انگیج کیا ان کے ساتھ. مسئلہ وہاں ہوا جب انہوں نے کہا کہ ہم ایگری ہیں، 20 سے پہلے ہم اس کو لے کے آئیں گے، لیکن صرف اس متن پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے کہ ہم نے وہاں رکھنا کیا ہے. لیکن اسی دوران بدقسمتی سے کوئی ویڈیو وغیرہ شاید ادھر سے ان کی آ گئی جناب سعد رضوی صاحب کی کہ 20 کو نکلیں گے. اس سے تعطل آیا. میں سر اس طرف جانا نہیں چاہ رہا جس طرف آپ جا رہے ہیں سر. میں کچھ اور طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. میرا بھی تو رائٹ ہے نا، آپ گورنمنٹ کے منسٹر ہیں، میرا رائٹ ہے آپ کو اس طرف لے کے آؤں جس طرح عوام آپ کو چاہ رہے ہیں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے. سر بات صرف اتنی سی ہے کہ فرانس کے صدر نے یہ سب کچھ کیا. بالکل آپ کا اگر یہ پرسپیکٹو تھا جو نومبر میں آپ نے ایگریمنٹ کیا کہ یہ فرانس کا سب کچھ کریں گے، جب آپ نے ایگریمنٹ کر دیا، پھر ایک مسلمان ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پہ پرائم منسٹر کو اس وعدے کو وفا کرنا چاہیے تھا، پھر اس ایگریمنٹ معاہدے کو پورا کرنا چاہیے تھا. 22 کروڑ مسلمان رہتے ہیں ادھر، ان کی زندگی اور موت جو ہے پرائم منسٹر کے ایک ڈیسیژن کے اوپر ہے. یہ ایگریمنٹ کا ڈیسیژن ہو یا ایگریمنٹ توڑنے کا ڈیسیژن ہو یا پھر ایگریمنٹ ریسٹور کرنے کا ڈیسیژن ہو قرارداد کے ذریعے، یہ 22 کروڑ عوام جو الحمدللہ سارے مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیاں پوری کریں اس دور میں، تو یہ 10 زندگیاں بھی گئیں، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ امیر المومنین پہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اسلامک پریسیڈنٹ سے بتائیے، کیونکہ میں بھی اسلام کی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اور ٹیچر بھی رہا ہوں، اور آپ بھی اسلام کی ہسٹری کو بہت جانتے ہیں. کون ذمہ دار ہے آئندہ اس طرح کے واقعات کی؟ کون گارنٹی دیتا ہے کہ یہ نہیں ہوں گے آپ کی حکومت کی نیگلیجنس کی وجہ سے؟ نہیں، اب سوال آپ نے کیا ہے، مجھے امید ہے آپ نے فیصلہ صادر نہیں کیا. نارملی آپ بات کر کے پھر آگے چلے جاتے ہیں، ہمیں جواب کا موقع نہیں ملتا. سر پورا ٹائم آپ کے پاس، پورا ٹائم ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے حکومت ایک لمحے کے لیے بھی معاہدے سے پیچھے نہیں ہوتی تھی، اور دوسری طرف بھی جو لوگ ہیں وہ کوئی غیر ملک کے تو نہیں تھے. وہ ہماری ایک سیاسی جماعت تھی ملک کی جو پنجاب میں دوسری تیسری چوتھی پوزیشن پہ آ رہی ہے مختلف علاقوں میں. تو ان کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ تھا، حکومت ایک دن کے لیے پیچھے نہیں ہٹی. تعطل وہاں پیدا ہوا کہ ایوان میں پیش رکھنا کیا ہے، اس کی ورڈنگ کیسی ہوگی، اس کی ورڈنگ سفارتی ہونی چاہیے. ہمارا حکومتی موقف یہ تھا کہ چاہے جو بھی ہو، بہرحال جب آپ اس میں ایک دوسرے ملک کو ایڈریس کرتے ہیں، ایک سوورن اسٹیٹ کو، تو اس میں کچھ ورڈنگ میں ایک لحاظ رکھنا ہوتا ہے. انہی باتوں کو ایک سفارتی طریقے سے اسی پہ گفت و شنید ہوئی، لیکن ویڈیو آنے سے مسئلہ خراب ہوا. اس کے بعد جب کچھ اقدامات وزارت داخلہ نے یا سیکیورٹی کے اداروں نے، خطاب تھا اس میں تو حکومت ایک لمحے کے لیے کیا پوری کی پوری پیچھے ہٹ گئی تھی. اب یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر از ڈیفرنٹ دین دا گورنمنٹ، دین آئی ول اون یور آرگومنٹ، کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حکومت پوری کی پوری اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ گئی تھی پرائم منسٹر کے خطاب میں، وہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا سر. نہیں، آپ دیکھیں، آپ سوال کرتے ہیں تو جواب کا پلیز موقع دیں. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، اس میں آپ نے ایک اور سوال اٹھا دیا. جی جی، آپ سے بات ہو رہی ہے. شکریہ.
वज़ीर आज़म साहब जो हैं मुआहदे से पीछे नहीं हटे, उन्होंने आपको अपना विजन दिया है। हमने कोई फैसला तो सादर नहीं किया था जब उनके साथ हमारा मुआहदा था। मुआहदा इस बात का नहीं था उनके साथ के जो फ्रांस है उसका जो एक सफीर है उसको हुकूमत ने भेजना है। मुआहदा इसका था कि ये जो आपका मुतालबा है इसको ऐवान के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने आपको अपना विजन दिया कि हमारी हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि अगर हमने इस मसले का मुकम्मल तौर पे हल निकालना है तो हमने वेस्ट से इंगेज करना है और बैनुल अक़वामी सतह पे कोई ऐसे क़वानीन मुरतब करने हैं ताकि कल को किसी भी मुल्क में ऐसा कोई वाक़या हो तो वो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस हो या क्रिमिनल लायबिलिटी वाला क्राइम। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा कहा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। अली भाई, लेकिन ये बताइए अपना फैसला जो है प्राइम मिनिस्टर ने फिर किस तरह लिया कि आपने पहले को कालअदम करार दिया, फिर आपने को दहशतगर्द करार दिया, फिर एक दहशतगर्द कालअदम जमात की ही बात और एग्रीमेंट ओन करते हुए करारदाद पेश कर दी। तो क्या वो कालअदम और दहशतगर्द हैं या नहीं? अगर वो हैं तो आप उनकी करारदाद और एग्रीमेंट को किस तरह ओन कर सकते हैं? चले इसका जवाब दे दें सर्कोलॉजिकल। चलें इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ, आप मुझे पूरा नहीं करने दे रहे। लेकिन नहीं सर, आप एक एक दरिया कूजे बंद कर रहे हैं जवाबों में, तो मैं सवाल उठ रहे हैं उससे। नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, आप के पास इख्तियार है, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखें, जहां मैं ये बात एस्टेब्लिश की है कि हुकूमत एक दिन के लिए भी अपने मुआहदे से पीछे नहीं हटी और 20 तक हम ले भी आए, जैसे भी हालात थे मुआहदा फिर भी ले आए 20 तक। दूसरी बात यह है, वज़ीर आज़म साहब ने आपको एक लीडर ऑफ द नेशन के तौर पे विजन दिया है कि यार हमने वेस्ट इंगेज करना है ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस मसले का हल निकले। कल डेनमार्क, कभी नॉर्वे, कभी स्वीडन, कभी जनाबे वाला फ्रांस। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, मैं देखें बसद एहतराम मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि जब वो मुआहदा तातुल आया, बदकिस्मती से कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि अमन व अमान के लिए आपको कुछ सख्त स्टेप जो है वो हुकूमत को उस वक्त लेने पड़े। आपने पूछा कलअदम है, कलअदम बिल्कुल वो एक अमल के जरिए आई हुकूमती दहशतगर्द, मैं नहीं समझता कोई भी आशिक़ रसूल दहशतगर्द हो सकता है, उसका नहीं कोई सवाल। अब इसमें सिर्फ ये है कि जो मुआहदा हुआ है, मुआहदे के बाद वो लोग जो MPO के तहत अंदर थे उनको तो शेख साहब ने कर भी दी, बहुत से लोग उसमें छूट गए, लेकिन जिन पे सख्त केसेस हैं वो कानून के तरीक़ेकार से वो बाहर आएंगे। जिन्होंने सख्त कोई जुर्म नहीं किया वो फिर भी बाहर आ जाएंगे। प्रोसेस ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे जाना है, दिल तो बहुत सारा आपसे बातें करने को। अली भाई टाइम कम है। बात ये कि आप कह रहे हैं आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्दी हो सकता है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन फिर आपने उसी जमात को जिसका नाम आशिक़ रसूल है के नाम पे उनको दहशतगर्द भी आप ही ने करार दिया, और आप फरमा रहे हैं कि सर एक मिनट सर, आप नहीं सर, तो अब आप विड्रॉ कर रहे हैं उससे अमन अमान के लिए। सर अब आप विड्रॉ कर रहे हैं के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़े। और मैं आपको एक बात और भी करना चाहता हूँ, देखिए प्लीज कमरान मुझे ये बात करने दें। जब हुकूमत उनसे सुने, जब हुकूमत उनसे गुफ्तशुनीद कर रही थी, सब्र से काम ले रही थी, आपके ही दोस्त कुछ मीडिया में कह रहे थे किधर है स्टेट, किधर है रियासत। जब हरकत में आई और वहां सख्त एक्शन लिए गए, फिर कहा ये क्या हो रहा है। राइट सर, आपका ये पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया जी अली भाई, आपका पॉइंट। जुबैर साहब, बात ये है कि आखिरी पॉइंट जो इन्होंने कहा पूछना मैंने इनसे था, लेकिन वक्त कम है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जुबैर, इन्होंने अली भाई ने ये भी कह दिया कि बेसिकली आज अगर फ्रांस के सफीर को वापस भेज रहे हैं तो कल डेनमार्क वाले को भेजना पड़ेगा। ये उसका बिल्कुल कंट्राडिक्शन है अली भाई की बात की, जो इन्होंने करारदाद पेश की है, भले एज अ प्राइवेट बिल पेश किया, लेकिन पेश किए फ्रांस के सफीर को लेकर। या फिर ये क्लियरली कहें कि गवर्नमेंट का पोजीशन ये है कि हमने फ्रांस के सफीर को नहीं भेजना, ये सिर्फ आई वॉश करारदाद है। जुबैर साहब, हाउ डू यू टेक इट? आप कैसा देखते हैं? शायद मैं ही गलत कर रहा हूँ। देखिए बेसिकली ये जो हुकूमत है ना, ये जो हुकूमत है ना, इसकी कोई रिट नहीं है इसके पास। एक तो पहले 2018 में ये जाली हुकूमत आई थी, तो ज़ाहिर है रिट कहाँ से होगी। दूसरे ये डरपोक हैं। ये इन्होंने नवंबर में मुआहदा किया था, उस वक्त एक स्टैंड लेना था। हुकूमतों को मुश्किल फ़ैसले उस वक्त करने होते हैं। कौम के सामने आके वज़ीर आज़म साहब खिताब कर रहे हैं 4 महीने के बाद, देखें जी ये अगर हम कर देंगे, तो वो तो उनको समझाना था ना नवंबर में, या कौम को समझाना था। पहले उधर जाके आपने मुआहदा कर लिया, आपने एग्री कर लिया। ये एक बेसिक पहले तो फैसला था। रेजोल्यूशन क्या पेश की जाती है? रेजोल्यूशन आप पेश करते हैं जब आप एक यकीन पर आते हैं, आप एक फैसले पर आते हैं कि जी ये इनको हमने यहाँ से फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकालना है, और फिर आप रेजोल्यूशन पेश करते हैं। और पेश करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वज़ीर आज़म को खुद हाउस में आना चाहिए था। इतना इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस हो रहा है, तो आप आके अपनी पोजीशन तो वाज़े करें कि आप क्या चाहते हैं। भाई आप लीड कर रहे हैं ना, आप सख्त फैसले करने के लिए आपको लोगों ने इलेक्ट किया या सेलेक्ट किया है, तो आप ये तो बताएं आपकी पोजीशन है क्या। अब ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द तंजीम नहीं है,
وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی تھی, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا. پھر علی بھائی کا میں نے ایک انٹرویو سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں رضوی صاحب جو ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہے, یا یہ ان پر بین نہیں لگا اس پارٹی پر. تو مطلب ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں پتا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں وہ تماشا ہوا ہے کہ پوری دنیا کی نظر میں the state was not visible. اگر یہ جو مرضی بہانے کر لیں, جو پولیس والوں کے ساتھ ہو رہا تھا, کہیں اسٹیٹ تھی, کہیں موجود تھی, اور وزیر داخلہ صاحب نے ہنستے ہوئے بیان دیا کہ ہم تیاری نہیں تھی ہماری اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. مطلب وزیر داخلہ صاحب کو پہلے ایک اپلیکیشن دی جائے کہ ہم اگلے ہفتے فلانی تاریخ کو پروٹیسٹ کریں گے, اور برے طریقے سے پروٹیسٹ کریں گے, مار دھاڑ کریں گے, لوگوں کو بھی ماریں گے, آپ پلیز پوری تیاری کر کے آ جائیں. مطلب جب انہوں نے فیصلہ کر لیا, اس آرگنائزیشن کو بین لگا دیا اور ان کے خلاف پکڑ دھکڑ شروع کر دی, اس کے دوسرے دن جب الیکٹرانک میڈیا کو بند کیا تو ایک تھانے سے 11 پولیس والوں کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. اور رات کو جب وہ ریلیز کیا ہے, کامران آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی. یہ اس ناکامی کے بعد اتنے نکمے اگر یہ حکومت ہے, اور بزدار صاحب خدا کے لیے یار ہمارے جان چھڑا دیں بزدار صاحب سے. وسیم اکرم پلس ہوں گے وہ عمران خان کے گھر میں یا ان کے سسرال میں, ہمارے لیے وسیم اکرم پلس نہیں ہے وہ. He is nothing. He is the most incompetent, unprofessional, جس میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے, اس کو اٹھا کے بٹھا دیا. میں صرف کامران مکمل کر لوں. جی علی بھائی آپ کے پاس رسپانس کرنے کا ٹائم آئے گا. زبیر صاحب نہیں, you are a senior politician, please be careful. آپ چپ رہے نا ابھی تھوڑی دیر. اچھا اس کے بعد آپ رسپونڈ کر دیجیے گا. محمد زبیر صاحب ابھی آپ یہ دیکھیں کامران کہ جب وقت آتا ہے نا, چیلنج آتا ہے تو پھر لیڈرشپ سامنے آتی ہے. عثمان بزدار غائب, شیخ رشید غائب, عمران خان غائب, آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. ایسے منہ لٹکائے ہوئے تھے جیسے کوئی سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہیں. جس دن یہ چاروں بیٹھے تھے, گورنر پنجاب, شیخ رشید اور وہ راجہ بشارت اور ایک اور کوئی صاحب تھے, جس طرح سرنڈر نہیں کرتے دشمنوں کے سامنے, ویسے لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. The rate of the state is simply not there. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی اس پروگرام میں یہ بتا دیں یہ کیا چاہتے ہیں کلیئرلی. آپ نے جب نومبر میں ایگریمنٹ سائن کیا تھا تو آپ کیا چاہتے تھے؟ یہ اتنے ڈرپوک حکومت ہے جس کے پاس تمام سٹیٹ آرگنائزیشنز ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے پاس سب موجود ہیں. علی محمد خان صاحب, میں نے جانا شرجیل صاحب کے پاس ہے, یہ لڑیں گے. آپ بیتاب کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ 30 سیکنڈ لے لیں, شرجیل بھائی کا ٹائم ہے اس وقت. جی فرمائیے. میں بیتاب نہیں ہوں, یہ محمد زبیر صاحب پوچھیں یہ کیا چاہتے ہیں. پہلے تو دیکھیں, میری ریکویسٹ ہے کیونکہ 70 سال کے میرے یہ بزرگ ساتھی ہو گئے ہیں, سابق گورنر ہیں, اس طرح یہ سسرال مسرال اس طرح کی باتیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی. بہت سی باتیں آپ کی جماعت کی ہیں, میں نہیں کر سکتا, میرے منہ پہ نہیں آتی, میری تربیت نہیں ہے, میری تربیت کرتی ہیں. چور ڈاکو کہنے کا حق صرف آپ کو ہے. علی بھائی کو بات کرنے دیں. زبیر صاحب 3 سال سے لگے ہوئے تھے, اب آپ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ موقف رکھنے آتا ہوں. میں تو کسی کے ساتھ سسرال کی باتیں کرنے نہیں آیا بھائی. آپ سیاسی آدمی ہیں, آپ سابق گورنر ہیں, پلیز دیکھیں. میں معذرت سے جو ہے شرجیل صاحب کا ٹائم میں لے رہا ہوں, زیادہ نہیں لوں گا, 1 منٹ سے کم لوں گا. دیکھیں, محمد زبیر صاحب نے کہا کہ آپ کا ویو کیا ہے, ڈرپوک شرپوک کی بات نہیں ہے, بڑا نازک مسئلہ ہے, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یہ بڑے نازک مسائل ہے, اس میں کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے, آپ کو الفاظ بڑے احتیاط سے یوز کرنے ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے all the more reason کہ آپ کے پرائم منسٹر کو اور سر سن لینا, وزیر اعظم صاحب نے آپ کو اپنا ویو دے دیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کو ویسٹ سے پوری اسلامک امہ کے لیول پہ بات کرنی ہوگی, تاکہ یہ اس طرح کے کام تو میں 4 مہینے سو رہے تھے آپ. ٹھیک ہے سر, جس دن ہنگامے ہوئے لوگوں کی جھگڑا چلتا رہے گا. میرے ویسٹ اور سب کچھ یاد آ گیا. پہلے کیا کر رہے تھے آپ؟ سو رہے تھے. میں آن ریکارڈ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی میں سمجھتا ہوں یہ اتنے حساس معاملات ہیں, میں ان سے اس پروگرام میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کی اس میں رائے کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو اسپیکر نے اسپیشل کمیٹی بنائی ہے وہاں پہ کچھ باتیں ہوں گی, کیونکہ اس میں کسی بھی شخص کے منہ سے کوئی بھی لفظ اس کی زندگی خطر میں ڈال سکتی ہے. تو میں, میرا بڑا بھائی ہے زبیر عمر, میں کوئی ان پہ ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھوں گا. شرجیل امام میمن صاحب, آپ کہہ رہے ہیں آپ زندگی خطرے میں ڈال شرجیل امام میمن صاحب, میں سمجھتا ہوں ان معاملات سر اب آپ مجھے جانے دیں پیپلز پارٹی کے پاس, یہ ڈسکس ہو جائے گا. اگر غلطی سے شرجیل بھائی زندگی میں بھولے بھٹ کے 2 سال بعد میرے شو میں آئی گئے ہیں تو یہ تو نہ ہو کہ واپس چلے جائیں. شرجیل بھائی بہت بہت ویلکم, آپ نے وقت دیا. تو میں تو آپ کے علاقے میں بھی ہو کے آیا تھا, پروگرام کیا تھا بڑا زبردست میں نے.
تو مجھے پتا اب تو خیر بہت امپروومنٹ آ گئی ہوگی, اس وقت بھی مناسب تھی. تو ذرا آپ آ جائیں اس ایشو کے اوپر. سر یہ معاملہ ہے تو سینسٹیو, لیکن جو میں ڈسکشن کر رہا ہوں وہ سینسٹیو نہیں ہے. وہ بات ہو رہی ہے حکومت کی ایبلٹی کی ٹو انگیج ود اینڈ ٹو ڈیل ود سچ سچویشن. ہر چیز میں حکومت کی تضاد نظر آ رہا ہے. مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ. آپ مجھے بتائیے جو سوالات میں اٹھا رہا ہوں ان کے آگے, اس میں کیا غلطی ہے یا کیا سوال اٹھانا چاہیے, کیا ڈیبیٹ ہونی چاہیے, نیشنل ڈیبیٹ ہونی کیا چاہیے قومی اسمبلی میں میڈیا پہ؟ شرجیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران صاحب. پہلی بات یہ تو میں ہر شو میں دیکھتا ہوں آپ کو کہتا ہے سینسٹیو ٹاپک ہے. یہ سینسٹیو ٹاپک بالکل نہیں ہے. ہر مسلمان الحمدللہ ہر مسلمان وہ عاشقان رسول ہے بے شک, اور کوئی بھی مسلمان غیرت مند مسلمان اور پکا مسلمان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے سینسٹیو تب ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کو لیے ایک فیلنگ ہو, میرے لیے ایک فیلنگ ہو. صحیح بات, پورے امت مسلمان کے لیے ایک ہی فیلنگ ہے, تو اٹ از ناٹ سینسٹیو اینی مور. نمبر ون. نمبر سیکنڈ, دیکھیں میں بھی اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ صرف حکومت کے, کیونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے اور ہم پیپلز پارٹی میں, تو ہم ان کی ہر چیز میں ان کی صرف مخالفت کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں باقی سارے شعبوں میں جو نااہلی رہی ہے وہ پوری قوم وٹنس رہی ہے. لیکن اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی احمقانہ, میں لفظوں کا چنایا کہوں گا کہ کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر نہ ہو, احمقانہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اور اپنی بھی بیوقوفی. میں یہ نہیں کہتا کہ جی کوئی بدنیتی میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہت زیادہ بیوقوفانہ انہوں نے پورا کام کیا. پہلی بات, ایک آرگنائزیشن کے ساتھ انہوں نے جب معاہدہ کیا, اس کو انہوں نے کیا جی ہم آپ کو پارلیمنٹ سے یہ چیز منظور کروا کے دیں گے یا پارلیمنٹ میں لائیں گے. بھائی دیکھیں آپ کو کیبنٹ میں نہیں لے کے جا رہے, آپ پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کے لیے کیا آپ نے اس سے پہلے جب آپ نے یا تو معاہدہ کر رہے تھے تب آپ پارلیمانی کمیٹی بٹھا دیتے ان کے ساتھ جو یہ ڈیسائیڈ کرتی کہ کیا یہ میٹر پارلیمنٹ میں آنے جیسا ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ, آپ سارے فیصلے کرتے ہو آئسولیشن میں. آپ نے اگر بلڈرز مافیا کو کوئی این آر او دینا ہے تو آپ نے اس کے لیے ایمنسٹی لے کے آنی ہے. آپ نے بقول میں آپ کے الفاظوں کا چناؤ کر رہا ہوں, ٹیکس چور جو ہے ایمنسٹی لیتے ہیں ان کے لیے اگر آپ نے کوئی ان کو این آر او دینا ہے ٹیکس چوروں کو ملک کے لیے, اس کے لیے آپ ایمنسٹی لے کے آتے ہیں خاموشی سے. آپ نے اگر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کو گروی رکھنی ہے تو سب تب جب کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ آرڈیننس لے آتے ہیں. ویسے پورا کام آپ آرڈیننس پہ کر رہے تھے, تو اگر آپ کو فرانس کے سفیر کے لیے تو آرڈیننس کی ضرورت بھی نہیں ہے, نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کر اور آپ کی نیک نیتی تھی کہ آپ ٹی ایل پی کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہو کہ ٹی ایل پی کا مطالبہ اگر جائز تھا, نہیں تو آپ کو شرجیل بھائی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ایک اسلامک جمہوری کنٹری نے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے جو ریاست مدینہ کو اپنا ماڈل سمجھتے ہیں وعدہ کر لیا, لکھ کے وعدہ کر لیا. آپ دیکھیں صحیح قرآن شریف میں کتنی سخت سزائیں ہیں جو لوگ وعدہ پورا نہیں کرتے اور حکمران وقت وعدہ پورا نہ کرے. بھئی وعدہ پورا کر لیا تو وعدہ آپ نے پہلے غلط کیوں کیا, اگر غلط تھا اور اگر صحیح تھا تو پورا کریں. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. کامران بھائی ایگزیکٹلی نہیں کامران بھائی چھوٹا سا میرا عرض یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے نہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے نہ کیبنٹ کی ضرورت ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کا ماشاءاللہ با اختیار پرائم منسٹر ہیں جو کہ سمجھے جاتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ وہ ڈیسیجن نہیں لیتے, آپ اس کے لیے پارلیمنٹ کو کیوں بنا رہے ہو, آپ پورے یرغمال یا پارلیمنٹ کے اوپر آپ تلوار کیوں لٹکا رہے ہو. اور اگر واقعی آپ پارلیمنٹ کو اتنا سپریم سمجھتے ہو جو کہ ہونا چاہیے تو آپ پھر ہر ڈیسیجن میں جتنے بھی آپ امپورٹنٹ ڈیسیجن لیتے ہیں آپ وہ پارلیمنٹ میں لائے. دوسری بات, آپ کی یہ قرارداد لانی تھی کہ مذہبی امور کے فیڈرل منسٹر آپ کے موجود تھے, آپ کے انٹیریئر منسٹر موجود تھے, وہ پیش کرتے اور پرائم منسٹر صاحب خود موجود ہوتے. پرائم منسٹر صاحب کی خود کی سیریسنس یہ تھی کہ وہ اس دن پارلیمنٹ میں آئے, یہ نہیں کوئی اور مصروفیت تھی, پارلیمنٹ میں آئے لیکن اسمبلی کے اجلاس کے اندر اس ہال اسمبلی ہال میں نہیں آئے. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سارے جو ملبے ہیں وہ اپوزیشن کے کندھوں پہ ڈال کر فیصلے کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن کو سمجھا کہ اچھا آپ نے جب سر ایک اور بات جب آپ نے پیش کی تو یہ جس دن آپ نے قرارداد کسی ممبر تھرو پیش کروائی اس دن آپ نے کل عدم تنظیم کے مطالبے پہ یہ پیش کروائی ہے. تو جس آرگنائزیشن کو آپ میرا ڈیفرنس رائے ہو سکتی ہے, ایک آرگنائزیشن کو آپ کل عدم تنظیم قرار دیتے ہو اور اس کی ڈیمانڈ پر یہ پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہو, میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں شجیل بھائی کہ انہوں نے کالعدم قرار دیا. ہو سکتا ہے ہماری رائے جی بالکل ہماری یہ رائے نہ ہو کہ وہ کالعدم, لیکن انہوں نے قرار دیا, تو ہاؤ کین دے گیٹ دا انسٹرکشنز فرام کالعدم تنظیم. یہ بات صحیح ہے آپ کی کامران صاحب جی. نہیں میری صرف ایک بات, نہیں میری صرف ایک چھوٹی سی بات ہے, میں سوری میں آپ کو تھوڑا ٹائم دے رہا ہوں. جی 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 دیکھیں یا تو آپ نے اگر کالعدم قرار دیا تھا تو اور جب آپ کا پھر دوبارہ ان سے پیچ اپ ہو گیا تھا تو آپ ان کالعدم کا پہلے نوٹیفیکیشن ختم کرتے. آپ نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ ایک آرگنائزیشن کو آپ نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا
اور پھر ان کی بات بھی مان لی ڈیمانڈ پر جی آپ جو ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا نہیں وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہو بالکل ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا اور آپ کی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں لے کے میں جا تو بریک پر ہوں لیکن یہ تو فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا انہوں نے کہا تھا پارلیمنٹ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا باقی چیزوں میں تو پارلیمنٹ ہے بھی نہیں کہ حکومت اپنا سفیر فرانس میں تعینات نہیں کرے گی اور فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیک آؤٹ ہوگا نومبر میں یہ وچار تھے گورنمنٹ کے اب یہ وچار ہے بیچ میں ہوا کہ یہ بھی سمجھ آیا لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ آگے آنے والا ٹائم ہے جو بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے اگر حالات اتنے ہی کنفیوز رہے علی محمد خان صاحب جو ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ہمیشہ بڑی ویل آرٹیکولیٹڈ باتیں کرتے ہیں لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے جوابات جو ہیں وہ اگر وہ دوبارہ ریپیٹ میں بھی سنیں گے تو ان کو بہت سے سوالات اس میں بھی نظر آئیں گے دیٹس وائی آئی ہیو ٹو پٹ مور اینڈ مور کوسچنز ٹو ہم آؤٹ آف ہز اون آنسرز تو اب یہ کہہ رہے ہیں ابھی ٹائم بینگ حالات ایسے تھے کالعدم قرار دے دیا اس کا مطلب کیا یہ پوچھ لوں گا ان سے کہ کل کو کالعدم اب وڈرا کیا جا رہا ہے اور ابھی حالات ایسے تھے تو آپ نے ریزولوشن پیش کر دی تو کل کیا آپ اس کو وڈرا کر لیں گے پھر اس کی یہ جو آپ نے وائلیشن ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا جب ریئیکشن آئے گا یہ سب سے اہم سوال ہے ایک بریک کے بعد علی محمد خان صاحب آپ نے دو باتیں بڑی اہم کی آپ نے یہ فرمایا کہ بیسکلی ابھی ان کو جو کالعدم کیا گیا ہے وہ وقت کے حالات کی نزاکت ایسی تھی تو اس لیے کیا گیا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آگے پلان اب یہ ہے کیونکہ انٹیریئر منسٹری نے فائنلی 30 ڈیز کے اندر آئی تھنک ڈیسائیڈ کرنا ہے آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کالعدم جو ہے یہ واپس ہو جائیں اور اگر کالعدم لگایا تھا تو کوئی ٹھوس گراؤنڈ تو آپ کے پاس ہوگا اس کا لگانے کا کیونکہ ایک تنظیم جب تک کوئی دہشت گردی میں ملوث تو اس طرح کے بین لگ نہیں سکتا اور نمبر 2 یہ جو آپ نے قرارداد پیش کی ہے اس پہ حکومت جو ہے بحث کے بعد جب قرارداد ووٹنگ کے لیے بھی ٹیبل کی جائے گی یا صرف یہ ویسی پیش کر دی گئی ہے اور کیونکہ اگر آپ نے ویسی پیش کر دی تو ہو سکتا ہے پھر یہ آرگنائزیشن جو ہے جس سے آپ کی بات ہوئی ہے یہ پھر سڑکوں پہ نکلا ہے کہ آپ نے وائلیشن کی ہے ایگریمنٹ کی تو دونوں باتوں کو اگر لوگوں کو بتا دیں پالیسی اسٹیٹمنٹ پلیز کامران شاہد صاحب دیکھیں ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت تھی اور سیاسی قومی دھارے میں سیاست کر رہی تھی حالات کی وجہ سے ایک فیصلہ سخت حکومت کو لینا پڑا لیکن اگر انہوں نے اب واپس اسی پوزیشن پہ آنا ہے تو اس کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت فوری ایک فیصلہ کر دے واپس آ بھی سکتی ہے لیکن اس کا اپیل کا ایک میکینزم ہے جو وزارت داخلہ اس کا فیصلہ کرتی ہے وہ ایک طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے کام ان سے مطلب ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ دہشت گردی میں انوالو کوئی تنظیم رہی تھی ماضی میں اور اس کو پروسکرائب کیا گیا حالات اچانک ایسے ہو گئے کہ حکومت کو سخت فیصلے بعض اوقات آپ کو لینے پڑتے ہیں حکومت نے لیے باقی تو دیکھیں وہ غلام رسول ہیں اشرف رسول ہیں اس کے لیے وہ نکلے ان کا ایک وہ کاز تھا جو آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے سب کا بھی ہے صرف ایک نقطے پہ ہمارا اختلاف ہے کہ بھائی اس پہ امن و امان کے مسئلے نہیں پیدا ہونے چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں نقصان ہوا ہے دوسرا جو آپ نے یہ پارلیمنٹ کا حوالہ دیا ہے دیکھیں کل پرسوں جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس کے بعد اسپیکر صاحب نے جو اسپیشل کمیٹی بنائی ہے ابھی میں ٹکرز دیکھ رہا تھا کہ وہ اور اس میں لیٹرز بھی شاید ایشو ہو رہے ہیں وہ اسپیشل کمیٹی میں تمام پارلیمنٹری لیڈرز یا سینئر قیادت ان کی وہاں پر بیٹھے گی اور یہ جو قرارداد ہے یہ چیزیں ساری وہاں چلی جائیں گی ایک لیٹر بھی جو ہے محترم مرتضی جاوید عباسی صاحب کی طرف سے آیا تھا حکومت کو میرے نام وزارت پارلیمانی امور کو آیا تھا اور اس کے وہ لیٹر میں انہوں نے کہا تھا کہ قرارداد بنانا چاہتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے میں ہم پہلے ہی 2 قراردادیں ان کے تعاون سے پاس کر چکے تھے اور بھی چاہتے ہیں وہ بھی اسپیشل کمیٹی میں چلی جائے گی تو جو کچھ ہوگا علی بھائی یہ بتائیے کہ گورنمنٹ آپ کی حکومت جو ہے آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر کہ کیا سفیر کو فرانس سفیر کو بھیج دینا چاہیے واپس یا نہیں بھیجنا چاہیے آپ کی ذاتی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر چلے یہ بتا دیں اگر پارٹی کی نہیں بھی پتا ایز اے ایم این اے آپ نے ووٹ تو دینا ہوگا اس پہ جی کہنا صرف ذاتی پوزیشن سے اس میں نہیں ہوتی آپ حکومتی ایک پالیسی ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب نے اپنا ویژن آپ کو دے دیا ہے لیکن جب یہ اسپیشل کمیٹی میں اس میں ڈسکشن ڈیبیٹ ہوگی تمام جماعتوں کی ایک متفقہ رائے پرائم منسٹر کا ویژن ٹھیک ہے ہر جماعت اپنے نکات رکھے بالکل ٹھیک ہے ہر جماعت اپنی نکات میں اس میں مزید آپ کو نہیں پوچھتا اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ایک جمہوری فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے پیچھے 22 کروڑ عوام کی طاقت ہوگی پارلیمنٹ یعنی اگر علی بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کی میجورٹی جو ہے یہ کہہ دے گی کہ فرانس کے سفیر کو نکالنا ہے تو پھر حکومت یہ ڈیسیژن لے گی کہ اس کو نکالنا ہے ایم رائٹ دیکھیں ابھی اس طرح کی بات کرنا قبل از وقت ہوگا لیکن لیٹ اٹ گو ٹو دی اسپیشل کمیٹی زبیر صاحب ڈسکشن ڈیبیٹ ہونے دیں زبیر صاحب علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا میں اس میں فردر آپ کو اس پہ بات نہیں کر رہا اس ایشو پہ بات نہیں کر رہا باقی کروں گا آپ سے زبیر صاحب اگر یہ معاملہ آپ کے سامنے آئے گا کمیٹی کے سامنے آئے گا آپ بھی تو کوئی پوزیشن لیں گے نا تو کیا آپ گورنمنٹ کے ساتھ جو پرائم منسٹر کی اس سپیچ کو اگر ہم پالیسی بنا لیں جس میں انہوں نے کہا تھا سفارتی تعلقات اس طرح نہیں ہو سکتے ایک سفیر کو بھیجے دوسرے کو بھیجے تیسرے کو بھیجے تو کیا آپ اس پالیسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ کہیں گے نہیں فرانس کے سفیر کو واپس جانا چاہیے یور ٹیک آن اٹ
پہلی بات تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم آپ نے ایکسپلین بھی کیا تھا لیکن کئی دفعہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے. ہم جو ایشو ڈسکس کر رہے ہیں آج اور جو آپ نے اوپننگ کی تھی اس کا تعلق پیورلی حکومت کی جو پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سچویشن میں آئے اور پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی. صحیح. اور حکومت نے ایسے فیصلے کیے جس کی منطق نہیں سمجھ آتی. پہلے بین لگا دیا, پہلے دہشت گرد قرار دے دیا, پھر انہی کے ساتھ بات چیت کی. وزراء نے کہا کہ جی دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں کی. آج بھی علی کی باتیں سن کے مجھے بھی ابھی کلیئر نہیں ہوں, میں اور زیادہ کنفیوز ہو گیا ہوں. وہ جو ایشو ہے جس پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اس میں تو میرا خیال ہے کسی کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. سو ہم اس کو نہ اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ایک ڈپلومیٹک ایشو, ایک گورننس ایشو جو کھڑا ہوا کہ اگر یہ فیصلہ حکومت کرتی ہے, اور میں اب بھی یہ کہوں گا کہ ہم فیصلہ کرنے سے پہلے تو ہم حکومت وقت سے سننا چاہیں گے نا کہ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آ رہے ہیں, اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کے سیریس ڈپلومیٹک اور لیگل اور دوسرے فائنینشیل اکنامک امپلیکیشنز ہیں, تو آپ کا موقف ہے کیا؟ اگر تو وہ موقف ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب نے تقریر میں بتایا تھا تو وہ نہیں چاہتے, بڑا کلیئرلی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں میرا خیال ہے. کوئی بھی سننے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ حکومت نہیں چاہتی یہ قدم اٹھانے کے لیے. جب حکومت چاہتی ہی نہیں یہ قدم اٹھانے کے لیے تو پھر ان کو اس پارٹی کو کنونس کرنا چاہیے جس کی بیسس پر جس کی وجہ سے یہ قرارداد لے کے آ رہے ہیں. نہیں لیکن وہ تو آپ پہ لا رہے ہیں نا سب پہ. دیکھیں وہ آپ سے یہ مانگ رہے ہیں, وہ آپ سے جب میجورٹی پارٹی میں لے کے آ رہے ہیں. میں بتاؤں زبیر صاحب کیا ہوا ہے, زبیر صاحب سن لیں ذرا. ہوا یہ کہ ایگریمنٹ انہوں نے اکیلے نے کیا, اس میں نہ قوم کو انہوں نے بتایا, نہ پارلیمنٹ کو انہوں نے بتایا, نہ اپوزیشن کو بتایا. اب کیونکہ آ گئی بات ساری کی ساری ذمہ داری پرائم منسٹر کے اوپر لا اینڈ آرڈر کی اور وائلیشن کی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو بیچ میں ملا کے سب پہ ذمہ داری ڈال دی جائے, ون وے اور دی ادر وے. یہ ہو رہا ہے. جی بالکل. اور اس میں دیکھیں نا, اس میں ایک حکومت کی ناکامی ہے, شدید گورننس کا ایشو ہے اس میں. اس سے اس کا دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. ایک گورننس کا ایشو ہے کہ جب آپ کو مشکل فیصلے ہوتے ہیں, جب آپ کے اوپر چیلنج آتا ہے, اور جب آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سخت فیصلے ٹھیک ہے. زبیر صاحب میں آپ کے اور شرجیل صاحب اور علی محمد خان صاحب سامنے ایک اور چیز رکھ تو آپ یہ کہیں گے جی میرے لیے بڑا مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نہیں, ایک دن وزیر اعظم تقریر کر رہے ہیں, دوسرے دن ریزولوشن پیش کر رہے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے شرجیل صاحب کے ساتھ. شرجیل صاحب آپ تو جانتے ہیں, آپ لوگ تو نیب کو بھگت بھی رہے ہیں اور ایف آئی آرز وغیرہ کو. جہانگیر ترین صاحب نے ایک بڑا پریشر گروپ قائم کر دیا اور وہ اب کلیم کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر سے ملنے جا رہے ہیں. میرا تو خیال ہے بڑا اچھا گولڈن موقع ہے. آپ لوگ بھی بڑے بڑے مقدمے ہوئے ہیں, زرداری صاحب پہ, آپ پہ بھی. پرائم منسٹر نے اپنے ڈور کھول دیا بقول جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے کہ جن لوگوں پہ ایف آئی آریں ہوئی ہوئی ہیں, جن لوگوں کے اوپر اربوں روپے کا مقدمے ہیں فراڈز کے مبینہ, وہ پرائم منسٹر مل رہے ہیں ان سے. تو آپ لوگ بھی مل لیں جناب, اپنے مسئلے ٹھیک کریں. کامران صاحب مجھے تو ذاتی طور پہ کوئی شوق نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کے لیے, بڑا احترام ہے ان کے لیے, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, میری کوئی خواہش نہیں ہے. جہاں تک میرے مقدمات کی بات ہے تو مقدمات کے لیے عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, ہم عدالتوں پہ فیس کریں گے. نہ ہی ہمیں کسی قسم کا NRO چاہیے, نہ ہی. تو پھر ترین صاحب کیوں مل رہے ہیں پرائم منسٹر کو؟ شرجیل صاحب مجھے تھوڑا بتائیں نا, وہ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں آپ کے؟ دیکھیں میں عرض کروں, دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس وقت بھی ہو رہی ہے VIP ٹریٹمنٹ. ان کے کیسز میں بھی ان کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, جس طرح ان کو ٹیکل کیا جا رہا ہے اس طرح بھی VIP ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. یہی آئیڈینٹیکل کیس تھے اومنی گروپ کے, ٹھیک ہے. اب اومنی گروپ کے ساتھ کیا کیا, آپ نے GITs بنائی, ان کی پوری فیملی کے اوپر کیسز کر دیے, پوری فیملی ECL پہ, پوری گھر کے خواتین مرد سب ECL پہ, باپ بیٹے سب جیلوں میں. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کیوں یہ کیسز نیب کو کیوں نہیں بھیجے جا رہے, یہی کیسز جو ہے اس پہ GITs کیوں نہیں بن رہی ہے؟ تو وہاں پہ ابھی بھی بہت بڑا سافٹ کارنر ہے. اگر جہانگیر ترین صاحب اس VIP احتساب کو بھی فیس نہیں کر پا رہے تو پھر ان کو سلام ہو. اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ, اور پھر اب وہ پریشر گروپ ہو رہا ہے, اور جس میں خان صاحب کہتے ہیں میں کسی پریشر میں لے آؤں گا تو وہ جہانگیر. ایک اور سوال بڑا اہم اٹھتا ہے شرجیل صاحب اگر آپ کی اجازت ہو. علی محمد خان صاحب, آپ کو یہ سیاسی لحاظ سے بڑا عجیب نہیں لگ رہا کہ ایک گروپ اٹھ کے تحریک انصاف کے اندر سے ہی ہمارے پرائم منسٹر کو تھریٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا, اگر آپ نے مقدمے واپس نہ کیے, اگر آپ نے زیادتیاں بند نہ کی, اگر آپ نے یہ ناانصافی پہ مبنی احتساب نہ کیا بند کیا, اگر آپ نے ہمارے سے ملاقات نہ کی تو ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے, ہم تو قدم پہ قدم بڑھاتے چلے جائیں گے, یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. آپ کو ایک چیلنج فیل نہیں ہو رہا, آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ یہ بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ یہ ایک بندہ پارٹی اٹھ کے جو ہے ان بندوں کو شو کاز نوٹس نہیں دیا ابھی تک آپ لوگوں نے, اٹھا کے باہر پھینکے سر ایسے لوگوں کو جو پارٹی کو ہلا دیا جنہوں نے؟
یہ کچھ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اتنے مشکل ایسا سوال شاید نہ ہم پوچھیں کریں، ایسا شاید ہم کریں گے نہیں۔ یہ ترین صاحب کی اپنی خواہش ہو طاقت سکتی ہے، جمع آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا خیال سے، ہماری خواہش تو نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں کچھ ہمارے خیر خواہ ہیں، کچھ ہماری حکومت کے اتنے خیر خواہ نہیں بھی ہے نا، تو ان لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جناب ان کو باہر پھینک کے فلانا کریں، لیکن سیاست میں باہر پھینکا وینکا نہیں سر لیکن جن عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں، علی بھائی بریک پہ جا رہا ہوں، وہ تو اس طرح کا پریشر، اگر پریشر گروپ بنا ہوتا وہ ان سب کو جس طرح ماجد خان کو ٹیم سے باہر نکالا تھا، یہ شو کاز نوٹس دے کے کھڑا کیا ہوتا، لیکن کوئی تو مجبوری ہے سر۔ وفاقی حکومت آپ کی 7 ووٹس پہ، اوبیسلی 12 ووٹ قومی اسمبلی کے دکھا دیے جہانگیر ترین صاحب نے، پنجاب کی گورنمنٹ آپ کی 20 ووٹوں پہ ہے، وہ انہوں نے 24 دکھا دیے، تو آئی تھنک مجبوری ہے، پرائم منسٹر کو کمپرومائز کرنا نہیں چاہیے، لیڈر وہ بہت بڑے ہیں، بٹ ہی ہیز ٹو بی ٹیسٹیفائڈ آن دس ایشو۔ این آر او دیتے کہ نہیں دیتے ترین صاحب کو؟ ایک بریک لوں گا۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویک تک کے لیے دیجیے اجازت۔